اللہ کے خوف کے سامنے انسان کا کوئی خوف ہمارے دل میں نہ رہے. یہ اسلام کا تقاضا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو جائے گا، پھر ایک جیسے ایک جنس سے بنے ہوئے انسان سے کیسے انسان ڈرتا ہے؟ عہدے کا فرق ہو سکتا ہے، مالداری کا فرق ہو سکتا ہے، نسب کا فرق ہو سکتا ہے، مگر جو اس کی بنیاد مٹی ہے اس میں فرق نہیں ہو سکتا. جس چیز سے وہ بنا ہے اسی چیز سے ہم بنے. تو پھر اس میں ایک دوسرے سے ڈرنے اور خوف رکھنے کا جو ذہنوں میں، دل و دماغ میں جو ہمارے بیٹھ چکا ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. ڈر تو صرف اللہ سے ہوگا. خوف کسی کا ہوگا تو وہ اللہ کا ہوگا. آج ہمیں ایمان لاتے ہوئے، یعنی ہم تو بائی برتھ اور ایسے گھرانوں میں وراثت میں جو ہمیں ایمان ملا ہے کہ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے، اس کی ہمیں حقیقت نہیں ہمارے پاس. کسی کے 30 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، کسی کے 50، کسی کے 60، ایمان لاتے ہوئے، ایمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے 30، 35، 36، 20 جتنے بھی سال جو بالغ ہونے کے بعد، ایڈلٹ ہونے کے بعد جس کے ایمان جہاں تک پہنچ چکا ہے، ہم سوچیں کتنا سال ہو گیا، اس میں کتنا امپروومنٹ آیا. کیا ہمارے اندر وہ طاقت ہے کہ ہم کہیں پہ بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کو واقعہ یاد دلاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مات دینے کے لیے جادوگروں کو بلایا. سنیے ان کا ایمان. جادوگروں کو بلایا کہ موسیٰ جو ہے نا، ان کے پاس ایک عصا ہے، یہ جادو کرتے ہیں، یہ جادو سے اس نے تعبیر کر دیا. اور جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ اس موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی موسیٰ سے تم جو ہے ان سے مقابلہ کرو. یہ بھی جادوگر ہیں، تم بھی جادوگر ہیں، ان سے مقابلہ کرو، ان کو ہراؤ. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم جادوگر نہیں ہیں، ہم تو خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور تم ان کو مقابلہ کر کے بتاؤ کہ تمہارا خدا بڑا ہے یا فرعون کے جادوگر بڑے ہیں. تو جادوگروں کو بھیجا اور مقابلہ شروع ہو گیا. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے رسیوں کو پھینک کر اس کو سانپ بنا دیا. سب نے پھینک دیا. اللہ نے حکم دیا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، کہ اپنے جو دائیں ہاتھ میں آپ کے جو عصا ہے اس کو آپ ڈال دیجئے. ان جو جادوگروں کے سامنے انہوں نے جو سانپ بنایا ہے، آپ بھی ایک کام کیجئے موسیٰ، آپ بھی ڈال دیجئے اپنے ہاتھ میں جو آپ کے عصا رکھے ہوئے ہیں اس کو ڈال دیجئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈال دیا. جو ہی ڈالا ہے، ڈالتے ہی وہ سانپ بنا. اور سانپ بننے کے بعد سارے جادوگروں نے جو سانپ پھینکے تھے، سارے سانپ کو موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ تھا اس نے کیا کیا؟ سب کو نگل لیا. سب کو نگل لیا. نگلنے کے بعد کا معاملہ سنیے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ جادوگر تھے، یہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ جھوٹا نہیں ہے. موسیٰ جو ہے یہ جادوگر نہیں ہے. اگر یہ جادوگر ہوتا ہے تو ہم جادوگر تو بڑے بڑے ہم سب خود ہیں، ہم جانتے ہیں جادوگر کا پیترا کہاں تک ہو سکتا ہے. جادوگر اپنے جادوئی چیزوں میں کہاں تک بڑھ سکتے ہیں میں جانتا ہوں. اس نے ہم سب کے سانپ کو نگل لیا ہے. گویا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے. اب دیکھیے ان کا ایمان، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. ان لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا ہے کہ بس یہ سانپ کو نگل گیا موسیٰ کا عصا نے اور موسیٰ کے سانپ نے، تو یہ لوگ فوراً سمجھ گئے کہ نہیں، یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے. اور سب نے کہہ دیا قالوا آمنا برب ہارون وموسیٰ. ان تمام لوگوں نے کہا، ہم لوگ نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے کلمہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے. فما له من قوة ولا ناصر،
کہ قوت والا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور مدد کرنے والا بھی وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ان لوگوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو دیکھ کر انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ نبی ہیں، اور فوراً ان لوگوں نے کہا، اس کی تھوڑی دیر بعد 5 6 7 منٹ کتنے گئے ہوں گے، بس سانپ نکلا ہے، اور ان لوگوں نے سجدے میں جا کر کہا قالوا آمنا برب ہارون وموسیٰ، ان لوگوں نے کہا آمنا، ہم نے برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب پر ہم سب ایمان لے آئے، ہم سب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم سب ایمان لے آئے۔ کون؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ میں کھڑے ہوئے تھے، جادوگر کے حیثیت سے مقابلہ کرنے آئے تھے کہ ہم موسیٰ کو ہرا دیں گے، مگر جو ہی اللہ کا یہ پہچان گئی کہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی کہ یہ نبی ہے اور یہ جھوٹا نہیں ہے، فوراً اللہ کا ایمان ایسا جوش مارا کہ ڈائریکٹلی انہوں نے کہہ دیا فرعون کے سامنے کہ ہم تو ہے بھائی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ فرعون کھڑا ہوا ہے۔ فرعون کون فرعون ہے معلوم؟ ابھی کا تو میرے خیال سے جتنے بھی بڑے بڑے منسٹر ہیں، بڑے بڑے گنڈے ہیں، وہ فرعون کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا جلاد قسم کا تھا۔ کتنے موسیٰ علیہ السلام کی خبر جب ملی تھی ہماری سلطنت کو ختم کرے گا، اس وقت کتنے بچوں کو اس نے قتل کروایا۔ جو بچہ لڑکا پیدا ہوتا فوراً حکم تھا کہ بس قتل کر دینا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، اور اس کے محل میں بھی ان کی پرورش ہوئی۔ اتنا بڑا جلد، اس نے جتنا بڑے گنڈا ہو جائے، مسلمان ایمان والا ہوگا تو کبھی یہ نہیں کہے گا انا ربکم الاعلی، میں رب سے بڑا ہوں، کوئی یہ نہیں کہے گا۔ ایمان والا اگر ہوگا تو یہ لفظ نہیں کہے گا۔ غیر ایمان والا بھی نہیں کہتا ہے کہ میں رب سے بڑا ہوا ہوں، میں ہی بھگوان ہوں، کوئی نہیں کہتا۔ مگر وہ کتنا بڑا جو ہے حد درم انسان تھا، اس کے اندر حد درمی تھی، اور کتنا اپنے آپ کا اس کا تکبر اس کا تھا کہ وہ کہتا فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا ہے کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اس کے سامنے، اتنے جلاد کے سامنے، یہ جو غیر آئے تھے اور موسیٰ کو نبی مانا، فوراً ایمان لے آیا۔ ایمان کی طاقت دیکھیے، میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آج ہم بھی ایمان والے ہیں، مگر ہمارے اندر سے طاقت ختم ہو گئی ایمان کی۔ آج ہم 10 روپے میں بکتے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے کوئی 100 روپیہ دے تو جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسلام کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہے تو اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کا پاور ہے ہمارا، ایمان یہاں تک ہمارا پہنچ چکا ہے۔ اور 1400 سال کے بعد، اور ہماری خود کی عمر 35 سال 25 سال 50 سال 60 70 سال کے ہو گئے، یہ ایمان کا طاقت۔ اور ان کے ایمان جو ابھی 5 منٹ کے اندر ہوا ہے، فرعون کے سامنے کھڑے۔ آپ فرعون کی بات سنیے، فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لاتے ہو۔ فرعون کہتا ہے آمنتم بلا ان آذن لکم، اور فرعون کہتا ہے اچھا تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، ہم نے تم کو ابھی بلایا اس لیے کہ تم ایمان یہاں لے آؤ گے؟ اچھا یہی بات؟ اور ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ہم نے ابھی تم کو حکم ہی نہیں دیا ہے کہ تم ایمان لاؤ، تم میرے ماتحتی میں ہو، تم میرے انڈر ٹیکن میں ہو، تم کہہ رہے ہو ہم ایمان، میں اگر حکم دوں گا تب تم لانا ایمان، ہم نے حکم نہیں دیا، میرے حکم سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کہتا ہے کہ تم جو موسیٰ کے رب پر ایمان لا رہے ہو، یہ موسیٰ تمہارا جو ہے نا استاد ہے، اس نے تم کو جادو سکھایا ہے، یہ تمہارا استاد ہے۔ اب دیکھیے، یہ اب دھمکی سنیے، شاید کہ ایسی دھمکی ہمیں کسی نے دی ہوگی۔ یہ ایمان لانے والے 5 منٹ کے ہوں گے، 7 منٹ کے ہوں گے، ان کو دھمکی دے رہا ہے کون؟ فرعون، جس نے یہ حکم دیا، اس نے اعلان کیا تھا فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، پروردگار ہوں۔ اس کے سامنے اب وہ چیلنج کر رہا ہے، اس کو حکم دے رہا ہے، کس کو؟ جس جادوگروں کو بلایا تھا، کہتا ہے فرعون فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ اب یہ حکم دیتا ہے، تم ایمان لاتے ہو؟ ایمان لائے تو سنو، اگر تم نے ایمان لایا ہے تو تمہارے ہاتھ کو، تمہارے پیر کو، تم لوگوں کو سولی پر لٹکا دوں گا، تمہارے پیر کو، تمہارے ہاتھ کو کاٹوں گا۔
اور ایسا نہیں کاٹوں گا، اگر ایک ہاتھ تمہارا دایاں ہے تو پیر بایاں کاٹوں گا، مخالف سمتوں میں کاٹوں گا۔ اگر رائٹ ہینڈ کاٹے ہیں تو لیفٹ لیگ کاٹیں گے، اگر لیفٹ ہینڈ کاٹیں گے تو رائٹ لیگ کاٹیں گے، اس طریقے سے کاٹیں گے ہم۔ کتنا بڑا سزا، اتنی بڑی سزا۔ ایسا ہمیں کوئی کہہ دے تم آؤ، یہ 5 منٹ کا ایمان ہے ان کا، 5 منٹ کا، آؤ، حکم دے دیا، اور فرعون دے رہا ہے، اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ بس چھوٹا موٹا ایسے ہی بول رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتا، وہ فرعون کہہ رہا ہے جو کر سکتا ہے، مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم لوگوں کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ بعض روایت میں لکھا ہے کہ ان کو لٹکایا بھی گیا، مگر ان کا ایمان، ان کی بھی رپلائی سنیے، انہوں نے جو رپلائی دیا فرعون کو، 5 منٹ کا ایمان ہے، اللہ کو مانا، رسول کو مانا، اور ایسی توحید، ایسی رسالت اور ایسی آخرت کا یقین کہ 5 منٹ کے اندر ان کی جواب سنیے، ان کا رپلائی سنیے۔ کیا رپلائی انہوں نے دیا؟ کہہ دیا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا، تم کو سولی میں لٹکاؤں گا، ٹھیک ہے میرے بھی جواب سن لو۔ انہوں نے کہہ دیا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض۔ ان لوگوں نے جواب دیا، کنہوں نے؟ جادوگروں نے جو ایمان لائے تھے، ابھی 5-10 منٹ ہوا جن کا ایمان لاتے، یہ جواب دے رہے فرعون سنو، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، جو دلیل ہم پہ واضح ہو گئے، یعنی یہ دلیل واضح ہو گیا کہ اللہ ہے، رسول ہے، آخرت کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد اچھے اعمال ہوں گے تو جنت ملے گی، اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، مجھ پر یقین، میرے پر دلائل واضح ہو گئے کہ موسیٰ سچا ہے۔ قالوا لن نؤثرک، ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے، موسیٰ کے رب کے سامنے تم کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، تم کو جو کرنا ہے کر لو، فاقض ما انت، جب کہتے ہیں نا ہم کچھ نہیں، تم کو جو کرنا کر لو یار، جاؤ۔ ہم کیسے کبھی کئی لڑائی جھگڑے ہو، ہم کہتے ہیں جب طاقت رہتی ہے، قوت رہتی ہے، کیسے بولتے ہیں تم جو کرنا کر لو۔ یہاں کے الفاظ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، مگر بولنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو۔ تو اس نے فرعون کو، ان لوگوں نے کہا کہ تم کو جو کرنا ہے کر لو، ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے، چاہے تم سولی پہ لٹکاؤ، تم میرے ہاتھ کو کاٹو، چاہے تم میرے پیر کو کاٹو، ہم تو ایمان لائیں گے، رب کا ہی ڈر ہے، رب کا ہی خوف ہے، تمہارا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اور یہ بھی کہہ دیا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم جو کرو گے دنیا ہی میں نہ کرو گے، دنیا ہی میں کرو گے، اور کیا کر سکتے ہو، مار دو گے، ختم ہو جائے گی، مسئلہ ختم، مگر یہ دنیا ہی ہے، دنیا ہی میں یہ تم کر سکتے ہو، تم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر کہا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ اس نے کہہ دیا کہ تم جو چاہو گے دنیا ہی میں کرو گے۔ اس کے بعد یہ لوگ کہہ رہے ہیں انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے، لیغفر لنا خطایانا، ہم ایسے رب پر ایمان لائے جو ہماری خطاؤں کو، ما اکرہتنا علیہ من السحر، جو کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا تھا، یعنی جادو جو سکھایا تھا، ہمیں امید ہے کہ جس پر ہمیں مجبور کیا گیا تھا، فرعون نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ جادو کرو اور موسیٰ کے مقابلے میں آ جاؤ، مجھے یقین ہے ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں، جس جادو پر ہمیں مجبور کیا گیا تھا، ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا۔ لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ۔ اس کے بعد کہتے وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، کہ رب جو ہے وہی بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ایمان کتنے دیر کا تھا بھائی؟ 5 سے 10 منٹ کا ایمان تھا، رب کو پہچان لیا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، جو چاہتا ہے کہ ایمان کا مزہ چکھے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی بھی ایک ٹیسٹ ہے، بریانی کے ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ سب چیز کا کھانے کا مزہ ہوتا ہے،
ہر چیز کے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو ایمان کا بھی ٹیسٹ ہے، ہمیں نہیں ملا ابھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے قطعم الایمان، جو چاہتا ہے کہ ایمان کا